اچھا، کچھ اذکار ایسے ہیں ان پہ اگر انسان مداومت کرے، اس کی اکثر تلاوت کرے، مثلا ایک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، غصے کے وقت اگر یہ کہے تو شیطانی وسوسے دور ہو جائیں گے اور غصہ کافور ہو جائے گا۔ دیکھیے انسان اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے، وہ جو سورہ اعراف کی 201ویں آیت ہے نا کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، یعنی جن کے پاس تقوی ہے اور جب کوئی شیطان کی طرف سے کوئی چیز آتی ہے تو انہیں یاد آ جاتا ہے، فاذا هم مبصرون، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ تو بہرحال انسان جب بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ذکر کرے گا تو شیطان اس سے دور ہو جائے گا، تو ظاہر ہے وہ غصہ پی لے گا۔ اور وہ جو آیت ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ وہ لوگ جو کہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یعنی دیکھیے یہاں پر بھی آیت کے اندر کاظمین الغیظ آیا، الکاظمین الغیظ، العادمین الغیظ نہیں آیا کہ وہ لوگ غصے کو فنا کر دیتے ہیں، غصے کو معدوم کر دیتے ہیں۔ یعنی غصہ اگر ختم ہو گیا تو امر و نہیں کیسے کرے گا، وہ جہاد کیسے کرے گا، اپنی ناموس و جان و ملک کا دفاع کیسے کرے گا۔ یعنی دیکھیے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا یہ چیز کہ دیکھیے ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہمیں برے برے خیالات آنے بند ہو جائیں۔ تو دیکھیے تقاضۂ شہوت کا ختم ہو جانا یہ کمال نہیں، کمال یہ کہ انسان کی یہ چیزیں موجود ہوں، یہ تقاضے موجود ہوں، انسان اپنی آرزوؤں کو خون کر دے، مشقت اٹھائے، فرار اختیار نہیں کرنا ہے، مبارزہ کرنا ہے، لڑنا ہے ان سے۔ جہاد اکبر اسی لیے تو کہا گیا نفس سے جہاد کو۔ تو بہرحال یہاں پر یہ نہیں کہ غصے کو وہ لوگ جو ہے نا فنا کر دیتے ہیں، نہیں، کاظمین الغیظ، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، گھونٹ لیتے ہیں اپنے اندر۔ تو ایسے افراد کی قرآن نے تعریف کی۔ اچھا، اس میں جو ایک تو ذکر یہ ہو گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور دوسرا جو ہے وہ ہے حوقلہ۔ حوقلہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، کہ یہ وہ ذکر ہے جس کو پڑھنے سے اللہ نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے، نیک اعمال کی توفیق، یعنی لا حول یعنی نہیں ہے طاقت مجھ میں گناہ سے بچنے کی، ولا قوت نہیں ہے طاقت مجھ میں نیک عمل کرنے کی، الا باللہ مگر اللہ کی مدد سے۔ جب یہ کہا جاتا ہے اس کو کنزن من کنوز الجنہ، کنزن من کنوز الجنہ اس کو کہا گیا ہے، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اس کو پڑھنے سے انسان کو توفیقات کا خزانہ حاصل ہوتا ہے، یعنی گناہوں سے بچنے کی صلاحیت اس میں حاصل ہوتی ہے، نیک اعمال کی اس کو توفیق ملتی ہے۔ تو اور انہی دونوں باتوں سے جنت ملتی، یعنی اگر آپ نیک اعمال کی انجام دہی کریں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں تو ان دونوں چیزوں سے جنت حاصل ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ کہا گیا ہے۔ اچھا دیکھیے یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پر کسی کے سامنے اگر لاحول پڑھ دیا جائے تو دوسرا فوراً غصے میں آ جائے گا، ٹھنڈا بھی اگر بیٹھا ہوا ہے تو اس کے سامنے پڑھ دیں تو ایک دم سے غصہ میں آ جائے گا کہ کیا مطلب ہے، کیا مجھے آپ نے شیطان سمجھا ہوا ہے۔ تو بہرحال اگر ایسا کہیں معاملہ ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ زیر لب جو ہے وہ اس کو پڑھ لے اگر لوگ اس کو برا سمجھ رہے ہیں۔ اچھا اسی طرح سے دیکھیے بعض صالحین کا ایک طریقہ کار ہے کہ یہ جو آیت ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والی جو ہے آیت، یہ 7 بار اگر پڑھ کر پانی پر دم کر لی جائے، 7 بار اس کو پڑھا جائے اور پانی پر دم کر کے اس کو پی لیا جائے تو اس کا غصہ بالکل غائب ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ بعض صالحین کا طریقہ کار ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یعنی اگر یہ والی آیت والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والی یہ اگر 7 مرتبہ پانی پر دم کر کے اگر اس کو انسان پی لے تو اس کا غصہ فوراً غائب ہو جائے گا، یعنی ان کا ذکر یہ والا جو یہ قرآنی آیت ہے بہت تجربہ شدہ ہے۔ اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ ذکر یونسیہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ سجدے میں جا کر جس قدر بھی پڑھے گا اتنا ہی زیادہ فائدہ مند ہے اور غصے کو دور کرنے کے لیے۔ یعنی ابھی تو آپ نے سنا ہی تھا کہ سجدے میں جانے سے انسان کا غصہ جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے، تو اگر یہ والی آیت ہی سجدے کے اندر جا کر پڑھ لے اور فائدہ مند ہوگا۔ اچھا ابھی جو اس سے پہلے آیا
جس میں ہم نے صرف حوقلہ یعنی صرف لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بتائی تھی، اس میں اگر شروع میں اگر ما شاء اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ اگر پڑھ دیا جائے، یعنی اس کے ساتھ شروع میں ما شاء اللہ لگا دیا جائے، تو یہ ورد جو ہے اصلاً دل کو بہت زیادہ اعتدال کے اندر لے آتا ہے۔ دیکھیں غصہ اور جو غضب ہے نا، ایک بے اعتدالی کی کیفیت تھی، اس سے دل اعتدال میں آ جاتا ہے۔ اور ایک اور غصے کا علاج آیت اللہ تقی بہجت نے فرمایا، ایک شخص نے آ کر پوچھا تھا کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کامل عقیدے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو، تمہارا غصہ کم ہو جائے گا۔ یعنی روزانہ اگر 2-3 تسبیحیں انسان صرف درود کی پڑھے کامل اعتقاد کے ساتھ کہ اس کا مجھے یقیناً فائدہ ہوگا، تو اس درود کی برکت سے خود بخود اس کا غصہ کم ہو جائے گا۔ وہ درود کے اندر خود یہ صلاحیت ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ بڑا مجرب ہے، جو افراد اس طرح کے غصیلے ہوں ان کو سمجھائے، جب وہ ذرا ٹھنڈے مزاج میں ہوں اس وقت ان کو بتایا جائے کہ تم روزانہ اس طرح سے 1 تسبیح 2 تسبیح 3 تسبیح جتنے بھی اس کے مطابق ہو، جتنے اس کا ذوق ہو اس کے مطابق اس کو پڑھوائیں۔ اور اگر بالکل پڑھنے پر تیار نہیں ہیں تو آپ درود کی یہ تسبیح پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بھی اس کو اگر پلائیں تو انشاءاللہ اس کے اثرات ہوں گے۔ تو بہرحال اگر وہ خود پڑھے تو بہرحال اور زیادہ فائدہ مند ہے۔ اچھا، غصے اور غضب کی جو یہ بے اعتدالی کی جو کیفیت ہے اور جو غصہ اور غضب ہے، یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 28، سورہ رعد کی آیت نمبر 28، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ یہ والی جو آیت ہے، مرزا احمد آشتیانی، یہ ہمارے ایک عالم گزرے ہیں مرزا احمد آشتیانی جو آپ کے سامنے ہیں، ان کی کتاب ہے ہدیہ احمدیہ، اس میں انہوں نے یہ بات لکھی کہ آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی یہ بات فرماتے تھے کہ انسان اگر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر چند مرتبہ بیٹھ کر اور چند مرتبہ کھڑے ہو کر سورہ رعد کی آیت نمبر 28 کو پڑھے، یہی جو ابھی آپ کے سامنے تھی، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب والی، تو اس کا دل اعتدال کی حالت میں آ جائے گا اور غصے اور غضب کی حالت اس سے غائب ہو جائے گی۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 28، چند مرتبہ اس آیت کو کھڑے ہو کر پڑھے اور چند مرتبہ بیٹھ کر پڑھے۔ اچھا، چند مرتبہ میں کتنی بار؟ یہی بات حجت الاسلام صحفی، اب تو ان کا انتقال ہو گیا، یہ فرماتے تھے کہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی نے ہمیں یہ بات بتائی تھی کہ 3 یا 4 مرتبہ بیٹھ کر اس سورہ رعد کی آیت نمبر 28 کو پڑھا جائے اور 3 یا 4 مرتبہ کھڑے ہو کر اس آیت کو پڑھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی ترتیب تو یاد نہیں رہی کہ پہلے بیٹھنا ہے بعد میں کھڑے ہو کر پڑھنا ہے یا پہلے کھڑے ہونا ہے پھر بعد میں بیٹھ کے پڑھنا ہے، لیکن دونوں طرح کسی بھی طرح سے بہرحال انسان پڑھے سورہ رعد کی آیت نمبر 28 3 یا 4 دفعہ ہی پڑھ لے، 4 دفعہ کھڑے ہو کر اور 4 دفعہ بیٹھ کر، تو اس کی وہ فوراً وہ جو ایک نفسیاتی طور پر جو ایک ہیجان تھا اس کے اندر اور غصے اور غضب کے اندر وہ شخص آیا ہوا تھا یا اضطراب اس کے اندر موجود تھا، تو یہ آیت اس طرح سے اس کے دل کو تقویت پہنچائے گی اور اطمینان اس کے دل میں پیدا کر دے گی کہ اس کا غصہ کافور ہو جائے گا۔ بڑی اہم بات ہے۔ اور یہ جو حالت اضطراب ہوتی ہے جس میں انسان کو غصہ آتا ہے، بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر سورہ احقاف جو ہے اس پہ اگر انسان مداومت اس طور پہ کرے کہ ہر جمعے کو سورہ احقاف پڑھ لے، ہر جمعے کو، تو ہر جمعے کو اگر سورہ احقاف پڑھے گا تو اس سے بھی اس کی اضطرابی کیفیت ختم ہو جائے گی اور یہ جو غصے کے اندر یہ شخص جو ہے وہ بار بار غیظ و غضب کی حالت میں آ جاتا ہے، یہ کیفیت اس سے دور ہو جائے گی۔ اسی طرح سے سورہ قدر کے متعلق بھی علماء یہی بات فرماتے ہیں، اور اسی طرح سے سورہ والعصر کے متعلق بھی یہ بات فرماتے ہیں، اور آیت الکرسی سے بھی حالت اضطراب، غصہ، پریشانی وغیرہ یہ سب دور ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب اذکار کیونکہ ہم بیان کر رہے تھے تو ان اذکار کے اندر ایک اور اہم ترین جو ذکر ہے وہ ہے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ والا۔ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، اس سے بھی غصہ کم ہوتا ہے۔
بہترین ذکر ہے، مستقل ایک عبادت بھی ہے۔ استغفار بذات خود بھی ایک عبادت ہے، اس کا براہ راست گناہوں سے بھی تعلق نہیں۔ یہ وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام اور دیگر ائمہ اطہار علیہم السلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، وہ کثرت سے جو استغفار کرتے تھے، تو معاذ اللہ تو معصوم تھے، یعنی معاذ اللہ کسی گناہ کے اندر تو کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا ان کے متعلق، لیکن خود استغفار بذات خود بھی ایک عبادت ہے۔ تو یہ انسان اگر کثرت سے پڑھے تو اس کا غصہ کم ہو جاتا ہے۔ اچھا، خوش اخلاق، دیکھیے خوش اخلاقی سے تو دور ہو جاتا ہے نا انسان اس وقت جس وقت وہ غصے کی حالت میں ہوتا ہے۔ خوش اخلاق اگر ہو گیا تو وہ غصہ نہیں کرے گا۔ ایک کتاب ہے کنوز الاسرار کے نام سے، کنوز الاسرار الخفیہ، اس میں یہ بات ہے اس کی پہلی جلد میں کہ 40 روز تک اگر 365 دفعہ ایک دعا پڑھیں، یا حمید و تحمدت بالحمد والحمد فی حمد حمد کا، یا حمید و تحمدت بالحمد والحمد فی حمد حمدہ کا، یا حمید، اس اگر دعا کو جس کے اندر اللہ کا ایک نام یا حمیدو بھی آ رہا، اگر 40 روز تک 365 دفعہ اس کو پڑھے تو اللہ اس کے اخلاق کو اچھا بنا دے گا، غصہ سب دور ہو جائے گا اس سے۔ 40 روز تک 365 مرتبہ روزانہ اس کو پڑھے، تو اس میں شروع بھی اللہ کے نام سے یا حمیدو سے ہو رہی ہے، اختتام بھی اس کا یا حمیدو پر ہو رہا ہے، اور اس میں بہت زیادہ خدا کی حمد بیان کی گئی ہے۔ تو اس کو اس 365 دفعہ 40 روز تک روزانہ اگر اس کو پڑھے، اور اتنی زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا۔ اگلا ایک جو نسخہ، جو بڑا کامیاب نسخہ ہے غصے پر قابو پانے کے لیے، کہ غسیلے کے کان میں اذان و اقامت دی جائے۔ اب یہ نہیں کہ کان کے اندر منہ گھسا دیا جائے اس کو، اس سے اور غصے میں اضافہ ہو جائے گا اس کے، یعنی گھر میں اس طرح سے اذان کا جو وقت ہو اس میں خوش الحانی سے اذان دی جائے کہ غسیلے کی کان میں وہ آواز جائے۔ اچھا، یہ جو طریقہ ہے آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے ہیں، آیت اللہ مرشی فرماتے ہیں کہ آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی، ان بہت بڑے عارف تھے، ان کے بعض شاگرد بڑے تند مزاج اور غسیلے تھے۔ اب ظاہر شاگردوں کی اخلاقی تربیت بھی کرتے تھے، تو انہوں نے ان شاگردوں کو یہ بات بتائی تھی کہ اگر تم 2 اعمال انجام دو، ان میں ایک تو یہی تھا اذان و اقامت، اس طرح سے کہ ان کے کان میں اذان و اقامت کی آواز جائے۔ وہ فرماتے تھے کہ یعنی عجیب تاثیر ہے اس کی۔ اچھا، اس کا فلسفہ بھی ہے۔ دیکھیے، دل جو ہے نا وہ خیر کی خبروں سے اور جو بری خبریں ہوتی ہیں اس سے بھی منقلب ہوتی ہیں۔ اچھی خبروں پر انسان کا دل خوش ہوتا ہے، بری خبروں پر انسان غمزدہ اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اچھا، اذان و اقامت کے الفاظ کیا ہیں؟ اس میں اللہ کی کبریائی کی خبر بیان کی گئی ہے، اللہ اکبر، اللہ کی وحدانیت بیان ہوتی ہے، پیغمبر اسلام کی رسالت بیان ہوتی ہے، امیر المومنین کی امامت اس میں اس کا ذکر کرنا مستحب ہے اگرچہ جز نہیں ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے نماز کی طرف بلایا جاتا ہے، فلاح کی طرف بلایا جاتا ہے، عمل خیر کی طرف بلایا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر یہ سب پیغامات ہیں، بہترین خبریں ہیں اس کے اندر، دل منقلب ہوتا ہے۔ تو اذان و اقامت یہ اس کے کان میں کہی جائیں، اور اس طرح سے اذانوں کے جو نمازوں کے اوقات ہے اس میں کوئی بھی شخص بآواز بلند خوش الحانی کے ساتھ اذان دے کہ اس غسیلے کے کان میں یہ آوازیں جائیں، اس کا دل منقلب ہوگا، اس کا غصہ کم ہوگا۔ ایک تو نسخہ یہ بتایا کہ 2 اعمال تھے، ایک تو یہ ہے کہ اذان و اقامت کہی جائے، دوسرا نسخہ یہ بتایا کہ غسیلہ شخص اگر روزانہ 100 مرتبہ سورہ الحمد کی جو آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم یہ پڑھے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ غسیلہ شخص روزانہ 100 دفعہ صرف اس آیت کو پڑھنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اچھا، شاگردوں نے پوچھا کہ آقا یہ بتائیے کہ اس آیت اہدنا الصراط المستقیم سے کیا فائدہ ہے، غصے سے کیا تعلق ہے اس کا؟ کہا کہ دیکھو، صراط مستقیم اصل میں ہر اخلاقی افراط و تفریط سے انسان کو دور کر کر سیدھی راہ پر چلنے کی دعا ہے، یعنی رائٹ اور لیفٹ کہیں نہیں جانا، سیدھے رستے پر چلنا ہے۔ اور یہ جو ہے اصل میں غصہ اور غضب یہ افراط و تفریط بلکہ قوت غضب کا افراط ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو صراط مستقیم پر چلنے کی جو دعا ہے اس سے ان کا افراط جو ہے غصہ وہ دور ہو جائے گا۔ تو یہ 2 چیزیں
آیت اللہ جواد ملکی تبریزی نے اپنے وسیلے اور تندخو جو شاگرد تھے ان کو یہ بتائیں، یعنی اذان و اقامت کان میں ان کے دی جائے اور وہ لوگ 100 دفعہ اس آیت کی تلاوت کریں، اہدنا الصراط المستقیم، تو ان کا غصہ کم ہو